احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتغى الہدی فی غیر کتاب اللہ اضلہ اللہ، رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2906 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ مل جائے، ہدایت مل جائے، دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، جنت کا حقدار بن جائے، تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھے، پڑھے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ جن کاموں سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے ان سے باز رہے۔ جب تک وہ قرآن پاک کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنائے گا تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے اس زمانے میں مسلمان قرآن چھوڑ کر تاریخ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی قوالیوں میں اپنی نجات سمجھ رہا ہے، کوئی گانوں میں، کوئی فلموں میں، کوئی قوالیوں میں، اسی طرح بعض نعت خوانوں کے پیچھے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نعت خوان جو کچھ کہہ دیتے ہیں یہی ہدایت ہے۔ حالانکہ اکثر نعتوں کے اندر شرک والے اشعار ہیں، قوالیوں میں کفریہ اشعار موجود ہیں، تاریخ کے اندر بھی بے شمار غلط واقعات اور جھوٹی باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں بائبل، تورات، زبور، انجیل، اس بائبل کے اندر جو 66 کتابیں ہیں ان میں بھی ہدایت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو موجودہ زمانے کی گمراہی، فرقہ بندی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس کتاب کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورۃ اعراف۔ اس اللہ کی کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کے پیچھے، برادری کے پیچھے اور اپنے گمراہ لیڈروں کے پیچھے نہ چلو، نہ گمراہ سیاستدانوں کے پیچھے چلو، نہ جعلی پیروں کے پیچھے چلو، ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس چھوٹی سی حدیث میں بڑی پتے کی بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کے علاوہ، قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے مقابلے میں کسی اور چیز کے پیچھے چلنے سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ گمراہی ملتی ہے۔ لیکن جو چیزیں قرآن کی تشریح میں آتی ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، کیونکہ وہ قرآن ہی کا حصہ ہیں۔ جیسے حدیثیں، تو صحیح حدیث قرآن پاک کی تشریح ہے، قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیتوں سے جو فقہی مسائل استخراج کیا جاتا ہے تو وہ بھی قرآن ہی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی مخالفت میں، قرآن کو چھوڑ کر اس کے مد مقابل کسی اور چیز کے پیچھے چلیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ گمراہی ملے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور گمراہیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔